یہ کہانی ہے ان حریت پسندوں کی جنہوں نے ظلم اور جبر کو منظور نہیں کیا، آمریت کی حکمرانی سے بغاوت کی اور فیصلہ کیا کہ کسی بھی حال میں ظالم کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ صرف 72 افراد لاکھوں سے لڑ گئے جن کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی تھی، جن کا یہ کہنا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ کہانی ہے کربلا والوں کی جو رہتی دنیا تک حق اور باطل کا میزان بن گئے، جنہوں نے جان تو تھی لیکن ظالم حکمرانوں کو قبول نہیں کیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان تابش حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جستجو۔ آج سے تقریباً 2 دن بعد یوم عاشورہ ہے۔ عاشورہ یعنی تلوار پر خون کی فتح کا دن، پانی پر پیاس کی فتح کا دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یزید کا گمراہ کن لشکر یہ سمجھتا تھا کہ قتل حسین سے اس کا تخت بچ جائے گا، لیکن کہاں، خدا کا وعدہ کہاں ختم ہونے والا ہے۔ پانی ہار گیا اور پیاس جیت گئی۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ جن کے پاس پانی تھا وہ ہار گئے اور جن کے کوزے خالی تھے ان کی یاد میں آج جگہ جگہ سبیلیں نظر آتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ اس صدا کا جواب آج ہر شخص دیتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یہی صدا دیتے نظر آتے ہیں، لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں مولا، ہم حاضر ہیں مولا۔ قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے ہیں یا حسین۔ پاکستان میں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کس طرح سے امام حسین کا غم منا رہے ہوتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، ان سے بات بھی کرائیں گے، ان کو زبانی بھی سنائیں گے کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس وقت اہل تشیع کے ایک بڑے علماء، ایک بڑا نام جن کا اگر میں بات کروں تو علامہ حسین مسعودی صاحب موجود ہیں۔ کس طرح سے آپ کو نظر تو آتا ہوگا کہ مکتب اہل تشیع اور اہل سنت اور بہت سارے لوگ جس طریقے سے ایک 1400 سال گزر گیا لیکن ہر کوئی حسین حسین تو کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیا درس دے کر گئے امام حسین؟ کیا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، امام حسین کی قربانی کیا درس دیتی ہے ہمیں ایک انسانیت کو، اور جس طریقے سے ہم ہر سال محرم منا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا آپ کس طریقے سے ہمیں محرم کا تہوار منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین۔ بات یہاں سے شروع کر دی جائے گی کہ امام علی مقام امام حسین مظلوم کربلا نے اس دنیا میں کیا کیا؟ تو بس میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ امام علی مقام کا ایک جملہ کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس زمین پہ رہو تو علی کی طرح جیو اور مرنے کا سلیقہ حسین ابن علی سے سیکھو۔ خود امام علی مقام کا ایک جملہ ہے کہ مثلی لا یبایو مثلہ یا مثلکا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی یا اس جیسے کی کیا ہے بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کیا چیز؟ بیعت کا مطلب بہت آسان اگر ہم کریں، کمپرومائز، انڈرسٹینڈ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرنا، دوستی کرنا، یعنی سب سے بنیادی چیز۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ بھی فرمایا کہ محمد حنفیہ کو اپنا وصیت جب لکھی تو اس میں ایک جملہ کہا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانا کے دین کی، امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی ایک طرف بقائے دین ہے، ایک طرف اصلاح امت ہے، اور اگر ان دونوں کو ملائے تو ایک ہی معنی ہے۔ بقائے دین کیا ہے؟ اصلاح امت پر موقوف ہے۔ جس قوم کی اصلاح نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی
دین نہیں ہے۔ اور حسین ابن علی، چونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے نمائندے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، تو وہاں پر آ کر کے یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ رسول کون؟ اچھا رسول کون تو رب کون؟ تو رب اپنے لیے کیا کہتا ہے؟ رب العالمین، میں پالنے والا ہوں، میں کھلانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ اس کا رب کا معنی اب ربوبیت میں جائیے۔ میں کیا ہے؟ انسان کا رکھوالا ہوں، میں اس عالمین کا رکھوالا ہوں۔ اس کو سسٹمائز کرنا، اس کو اپنی طرح اپنی اصل حالت پر باقی رکھنا، اس میں نکھار کو لانا، یہ دنیا، یہ کائنات خدا نے کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ کبھی ہم اس کا تصور کریں، ہم اس دنیا کو کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک جملہ میں کہوں گا، یاد رکھیے گا کہ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو اس دنیا کو جنت بنائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو اس دنیا کو جنت بنائے گا۔ جو اس دنیا کو جہنم بنا رہا ہے، وہ کس جنت کے خواب دیکھ رہا ہے؟ یہ سب سے بنیادی بات سمجھا رہے ہیں امام علی مقام۔ دوسری بات کہ حسین سب کے ہیں، تو رب سب کا ہے۔ رحمتاً للعالمین، آپ کے رسول کے لیے کیا ٹائٹل ہے؟ سب سے بڑا ٹائٹل عالمین، آپ کے رسول کے لیے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ان کی بیٹی کیا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، وہ عالمین کی کیا ہے؟ سیدہ ہے۔ اب ان کا کردار دیکھیں، ان کی گفتار دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، ان کا رہن دیکھیں، ان کا سہن دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 18 سال کی بہت چھوٹی سی مدت ہے ظاہری اس دنیا پر، لیکن کیا کمال کی شخصیت ہے وہ، کہ ہر طرف سے دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی ایک طرف رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، تو ادھر سے کیا ہے؟ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، تو حسنین کی والدہ گرامی ہیں، یعنی 3 معصوموں کی نسبت۔ تو وہ 3 کمالات، حسین اپنی جگہ حسین ہے، حسن اپنی جگہ حسن ہے، علی اپنی جگہ علی ہے، رسول اپنی جگہ رسول ہے۔ اور اب جب یہ ملتے ہیں تو بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ یہ منزل کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ لوگ کس کے لیے؟ تو حسین ابن علی کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، کسی ایک گروہ کے نہیں ہیں، بلکہ بہت آسان الفاظ میں شاعر نے بہت آسانی سے سمجھا دیا۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور میں تو یہ کہہ دیتا ہوں اس کے ساتھ ایک جملہ کہ انسان کو، میں کیا کر رہا ہوں، تو میں بس اس جملے میں آ کے یہاں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو بیدار تو کر لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہی عزاداری شہدائے کربلا کا مقصد ہے کہ انسانیت کی بیداری۔ جس دن انسان بیدار ہو جائے گا، جس دن انسان کی فجر ہو جائے گی، تو فجر ہونے تک تو یوں کہیے کہ ملائکہ انسان کی مدد کرتے ہیں، اور جب انسانیت کی فجر ہو جاتی ہے تو وہ ملائکہ کا مددگار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہیں حسین کیوں؟ حسین ایک حریت کا استعارہ ہے، یزیدیت ایک ظلم کا استعارہ ہے۔ آج 2 ہی چیزیں سامنے نظر آئیں گی، وہ آپ جب سے کائنات بنی حضرت آدم سے اگر سلسلے کو چلائے تو ایک طرف کیا ہے؟ رحمانیت ہے، ایک طرف شیطانیت ہے۔ بس یہ رحمانیت والے جو ہیں یہ حسینیت والے ہیں، اور شیطانیت والے جو ہیں وہ یزیدیت والے ہیں۔ اب اگر کسی کو جہاں جانا ہے، جس گروہ میں، وہ فیصلہ اس کو کرنا ہے۔ لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے جیسے سن 60 ہجری 61 ہجری میں کتنا مختصر سا یہ قافلہ تھا، کتنے قلیل لوگ تھے، اور سامنے کتنے کثیر لوگ تھے۔ ایک طرف میں کہوں کہ جی ہاں کثرت تھی، اور ایک طرف کمال تھا۔ یہ کثرت اور کمال، کمیت اور کیفیت، یعنی خدا کو کیا چاہیے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ کثرت عمل خدا کو نہیں پسند،
کمال عمل خدا کو پسند ہے، تم کم کرو اچھا کرو۔ یہ حسین ابن علی نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو ہم چھوٹا سا قافلہ ہے لیکن اس کے اندر کون سا کردار نہیں ہے جو حسین ابن علی نے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بچہ دیکھے گا تو کہے گا ہمارے ہیں حسین، جب کوئی جوان دیکھے گا کہے گا میرے ہیں حسین، جب کوئی حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا دیکھے گا کہا میرے آقا ہیں حسین۔ تو یہ حسین سب کے ہیں۔ اچھا پھر مردوں کے ہیں حسین؟ نہیں۔ اب ثانی زہرا زینب کبریٰ کو دیکھو تو کہیں گے میرا ماجائے حسین، میرا ہے حسین۔ پھر اگر میں کہوں رباب کو دیکھیں آپ، ام فروا کو دیکھیں، یعنی پورے کنبے کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ حضرت سکینہ چھوٹی سی ہیں، ابھی 4 سال کی ہیں، وہ کہتی ہیں میرے ہیں حسین۔ یہی تو بتایا جاتا ہے۔ علی اصغر کو دیکھ لیں، شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، جھولے والے کے بھی کیا ہے؟ حسین ہے۔ یعنی حسین سب کا ہے، یہی بس جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا۔ اور نہیں صرف مسلمانوں کا نہیں، کربلا کے دن، یہ کربلا آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ایک کردار وہاں یہ بھی ہے، ہمارے ہیں حسین۔ وہ وہاب کلبی ہے جنہوں نے نعرہ یہ بلند کیا، آج نہیں بلند کیا، کربلا کے واقعے میں ان کا کردار موجود ہے۔ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ، میں تو یہ کہوں گا ان کی زوجہ شادی کر کے آ رہے ہیں بغداد سے، اور کوفے میں گھر ہے، راستے میں کربلا پڑ گئی، ماں نے کہہ دیا دیکھو بیٹا یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں نہیں داخل ہوئے؟ تو بس اتنا بتایا کہ جی یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، اور کیا ہے تو مدینے میں تو میری شہزادی رہتی، یہ کیوں یہاں باہر پڑاؤ ڈال گئے، اب شہر میں جانا چاہیے۔ اور پھر نرغہ آدھا میں گھرے میں پوچھو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ ہمارے ہیں حسین۔ تو پھر وہاں پر وہ پورا کا پورا کنبہ کربلا کے سانے میں شامل ہے۔ وہاب کلبی نے شہادت دی ہے، پہلی شہادتوں میں وہاب کلبی کا، بڑے خوبصورت جوان، بڑے بہادر جوان تھے۔ اور پھر جب وہ واپس سر کاٹ کے لشکر یزید نے واپس بھیجا ہے تو ماں نے اس سر کو لیا اور ایک جملہ کہا کہ جو ہم نے وہ مباہلے والی بیوی کے لیے جس کو ہم نے صدقہ کر دیا ہے، جو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، حسین میرا ہے، حسین ہمارا ہے، حسین ہم سب کا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے اور اچھے انداز سے اس کو بیان کر دیا نا کہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ تو آج جتنی تحریکیں ہیں دنیا میں، ہر ایک یہیں سے کیا ہے اپنے لیے کسی بھی مسلک کی طرف چلے جائیں آپ، کسی قوم میں کسی تحریک ہوئے، نیلسن مینڈیلا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، گاندھی، اب میں ایک نام اس وقت یہاں پہ نہ وقت ہے نہ موقع ہے کہ جتنی بڑی شخصیات آپ کو ملیں گی وہ کردار حسینی سے اپنے لیے رمق لیتی ہیں۔ کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا ہے حسین، میری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ یہ حسینیت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ حسین دین ہے، ایک خود حسین ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ دین است حسین، دین کو پروٹیکشن دینے والا ہے، آئیڈیالوجی کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ آپ اس انداز سے بھی کبھی اس کو دیکھیں نا کہ کیا ہے؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ حسین۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ اپنے اندروں کے بتوں کو توڑ دو، اپنے نفسوں کے بتوں کو توڑ دو، اپنے جاؤ حشم کے بتوں کو توڑ دو، اپنی دولت کے بتوں کو توڑ دو، اپنے مال کے بتوں کو توڑ دو، یہ سارے بتوں کو توڑ دو تو لا الہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حسین نے کربلا میں کیا بنیاد رکھی کہ بس ایک معبود ہے
اور اس کی اتباع کرو جس نے تمہارے لیے سب سے خوبصورت آئیڈیالوجی دی ہے، انسان کے لیے بقائے دنیا بھی اور بقائے آخرت بھی۔ اسی لیے ضمانت ہے حسین ابن علی، جو اس بات پہ آ گیا، جو اس راستے پہ آ گیا، جو ان کے لشکر میں شامل ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے میرے رسول نے امام عالی مقام، امام مظلوم کربلا حسین ابن علی کے لیے، جو فاطمہ کے لال ہیں، علی کے دل کے چہر ہیں، جو حسن کے برادر عزیز ہیں، یہ شخصیات ہیں، یہ کردار ہیں، پوری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ان کا حسین ہے۔ تو حسین سب کے ہیں، اور میرے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرا حسین کون ہے؟ دنیا میں تمہارے لیے روشنی کا مینارہ ہے، کہیں ڈارکنیس نہیں ملے گی حسینیت کے ہاں، وہاں کیا ہے؟ برائٹنیس ہے۔ حسین مینار ہے، ہدایت ہے، دنیا میں راستہ سکھائیں گے چلنے کا، اور کشتی نجات، یعنی کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ اب جنت تک جانا ہے تو حسین کا دامن تھامنا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین کرام۔ اہل سنت کے ایک بڑا نام، بڑے علماء جن کے ساتھ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ حسین رب کا، حسین سب کا، حسین تو سب کے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ تمام مذاہب کے لوگ کربلا کو یاد بھی کرتے ہیں اور امام حسین کے غم میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے محرم منا رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے عاشور منا رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو تمام تر دکھ بھی جاتا ہوگا، اور بہت ساری جگہوں پر بہت سارے عالم دین کی زبانی بھی آپ نے سنا ہے۔ ابھی اس وقت میرے ساتھ اہل سنت کے عالم دین مولانا مفتی نواب نفیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اہل سنت کی نظر میں کس طرح سے محرم منانا چاہیے، کیا احترام تھا، کیا درس تھا جو امام حسین نے دیا۔ نواب صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، دعائیں ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال فرمایا کہ حسین رب کا، حسین سب کا، اہل سنت والجماعت کا بین یہی عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ کربلا جب کہیں گے آپ تو یہ حق و باطل کا ایک مارکا تھا، اور کربلا نام ہے حق سر بلند ہوا۔ لہذا جہاں تک تعلق ہے، ہم باقاعدہ نواسۂ رسول سیدنا امام علی مقام کا جو مقام ہے، وہ کسی شاعر، کسی مقرر اس سے نہیں محتاج ہے، اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا۔ امام علی مقام یہ کیا کم ہے کہ وہ نواسۂ رسول ہے، سجادہ امت ہے، لہذا ان کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اب پیش کرنا کیسے کیا جائے، کیوں کر کیا جائے؟ اچھا صاحب، کیوں کر کا تو جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی نواسۂ رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والہانہ محبت کرتے تھے، تو ہم بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس پر واجب ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کلمہ پڑھا جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو سمجھ لیجیے حسین سب کے ہیں، حسین اس کے ہیں، سب کے ہیں۔ اب کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو میں سب سے پہلے ایک اور چیز بیان کروں کہ جتنی بیراہ روی اس وقت پھیلی ہوئی ہے فیس بک پر، کہ جس میں سارے مکتب فکر کے، چاروں مکتب فکر کے ہیں، ایک نہیں، سب نے باقاعدہ حد و حدود سے بالا تر ہو کر اس قدر کہہ لیجیے کہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلایا ہوا ہے
کہ بس سمجھ لیجئے کہ لوگ پریشان ہیں کہ یا اللہ کون صحیح ہے کون سچا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان حضرات سے، وہ میرے بھائی ہیں سب، جو بھی نظریہ رکھتے ہوں وہ میرے بھائی ہیں سب، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ملک کے عظیم اس وقت بڑی بحران کا شکار ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے. تم اور تو اس کو غرق نہ کرو، کم از کم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو. جو بات تمہیں کرنی ہے امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرو. تمہیں کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ نکتہ چینی کرتے بیٹھے رہو. ظاہر ہے کہ تمام تواریخ سے، احادیث سے، وہ یزید فاسق، فاضل، فاجر، بدخطا، بدنما شخص تھا، ننگے خاندان تھا. اس نے جو مظالم ڈھانے تھے وہ ڈھائے ہیں، جو قیامت تک باقی رہیں گے، سالم رہیں گے. بی بی کو دربار میں بھی کھڑا کیا، سب بالکل کو. ایسا ہی ہے. اس سے کو تو مطلب کوئی وہی نہیں ہو سکتا، آپ جھٹلا دو ورنہ پھر لے کر کیوں جی. تو اب آپ یہی سے اندازہ لگا لیں نا. کیا بتائیے آپ کہ وہ اس کا پردہ نشین خواتین، رسول اللہ کی جگر گوشی ہیں، سیدنا امام علی کا علی مرتضیٰ کے، امام علی مرتضیٰ کی بیٹی، اور وہ دربار یزید میں ہے. کون سا، میرا خیال ہے جو کربلا میں واقعہ ہوا تاریخ میں، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد میں، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ بچے کو قربان کر دیا حق و صداقت کی خاطر کہ نانا کے، میرے نانا کے دین پر کسی بھی قسم کا حرف نہ آئے. دین مبین کی قدریں باقی رہیں. دین مبین کی جو رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ کا حکم سرکار دو عالم کے ذریعے ہم تک آیا، وہ دین پاکیزہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کا دین ہے. تو جو اللہ کا دین ہے تو اس کے اندر کبھی بھی کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا. اب آپ نے ایک فرمایا کہ صاحب کیسے منائیں، منانے والوں کے طریقے ہیں اپنے اپنے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کی آخر چھت کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا ہے، 8 یا 10 لفٹیں لگی ہوئی ہیں. کوئی کسی لفٹ سے جا رہا ہے، کوئی کسی لفٹ سے جا رہا ہے، کوئی سیڑھیوں سے جا رہا ہے. جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے. حب اہل بیت ہونی چاہیے میرے خیال سے. اس کے چاہے وہ اہل بیت کی ہو یا دین کے اوپر کوئی مسئلہ ہو، لہٰذا اس کو پہنچنا وہی ہے. تو یہ اس قدر انتشار کیوں، نفاق کیوں؟ اگر کسی مسلمان کو کوئی شخص اور اس کا کفر کے حد تک اس کا وہ نہیں پہنچا پیغام، تو اس کو مسلمان کافر کہے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ آسان نہیں ہے کہہ دینا. جب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے حصہ ایمان، اسلام کا پہلا حصہ. اسی سے وہ مسلمان ہوگا، اسی سے وہ کافر ہوگا. ان تمام چیزوں میں ذرہ برابر بھی شک لانے والا، ذرہ برابر بھی نہ ماننے والا کسی کو بھی، وہ دار اسلام سے خارج ہے. آپ نے ابھی بات کہی کہ کافر جس کو جو ورڈ ہے، اگر کوئی کافر نہیں ہے اور آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو تو آپ خود کافر ہو جاؤ گے. آپ خود کافر ہو جاؤ گے. آپ خود کافر، مطلب ایسے کسی پہ تہمت بھی نہیں، مطلب آپ کہنا بھی بالکل کافر کہنا بھی مذاق میں یا ویسے بھی بالکل کافر. اس کا کفر باقاعدہ ظاہر و باہر ہو اور باقاعدہ علماء حق اس کو فتویٰ دیں کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے یہ بات جو کہی ہے یہ کفر کی حد تک ہے. تو جب یہ کہہ دیتا ہے وہ، تو پھر اس کا معنی کیا ہوئے؟ اس کا معنی یہ ہوئے کہ وہ متحقق تحقیق شدہ کافر ہو گیا. لیکن عام آدمی کو کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں. سب سے زیادہ بیڑا غرق آپ کو کس نے کیا پتہ ہے؟ جو فیس بک، اس کے اندر نام نہاد قسم کے اسکالر صحیح کہہ سکتے ہیں. بات کہیں کی ہے، اس کو جانا مشرق کی طرف ہے، جا رہا ہے مغرب کی طرف، وہ کمنٹس کر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر، رسول اللہ کے اصحاب پر. ارے بھائی یہ پہلے بتاؤ کہ تمہیں یہ اتھارٹی دی کس نے؟ تمہارا کون سا عمل ہے جو مقبول ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو مقبول ہو رہا ہے. بتاؤ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
आयात तथीर ना उसका कह लीजिए कि नाजिल हो गई, फिर कह लीजिए कि उनको अल्लाह ताला बता रहा है कि इसने ये किया इसलिए ये मेरे नज़दीक मेरा महबूब है। आपको क्या राइट है किसी भी अहले बैत में से या किसी भी सहाबी में से बताओ, आपको क्या राइट है, क्या इख्तियार है? आपका वो अमल है, आपका वो तक़वा है, आपका वो ईमान है मजबूत? आज गज़ा के अंदर लोग मर रहे हैं, आपके अंदर कोई ज़र्रा बराबर भी आपने सबक नहीं सीखा कि मुसलमानों का यह हाल है, तो आप अपने में तो यकजहती पैदा करो। अगर वो हाल यहाँ पर हो गया फिर क्या करोगे? वक्त का तुम बताते रहोगे ये इधर वाले काफिर हैं, ये जो है ये फलाना है, ये भी काफिर है, ये जो है फलाना, ये बिदती है, ये मुशरिक है, ये तुम करते रहोगे, वहाँ सारी के सारी पूरी की पूरी खुदाई लुट जाएगी। तो कम अज़ कम यार सोचो तो, दीन ने तुम्हें निफाक सिखाया है? दीन तो इत्तेफाक सिखाने के लिए आया। रसूलुल्लाह की तालीम का मरकज़ क्या होता था? यकजहती, आपस में मोहब्बत के साथ पेश आओ। इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा भी काज़ी शुरू ने दिया उस ज़माने में। मैं अगर बात करूं तो ये वो वक्त था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रे 50 साल भी नहीं हुए थे। मतलब लोगों ने, वो लोग मौजूद थे जिन्होंने इमाम हुसैन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे देखा, अपने साथ देखा, ये हदीस सुनी रसूल की ज़बान से, हुसैन मिन्नी में आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। ऐसी बेतहाशा और अहले बैत के बारे में बहुत सारी हदीस से दुरूद अगर मैं बात कर लूँ तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, आले मोहम्मद पे दुरूद भी भेज रहे हैं। वो लोग क्या था जो इतने सारे अकबरीन और जो उस वक्त जो लोगों ने देखा हुआ था रसूलुल्लाह को, उन्होंने भी फतवा दिया, फतवे पर साइन भी कर दिया। क्या ये बहुत आसान बात नहीं है? मतलब अगर हम अपने रसूल अल्लाह का जिनका हमने कलमा पढ़ रहे हैं उन्हीं को आल को ज़िबा करने बैठ गए। देखिए ना, मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि वो जो वाक़या हुआ करबला का, वो इतना तकलीफ़ देह है कि ना पहले ना बाद में ऐसा हुआ ही नहीं। आले रसूल को यजीद के अलावा किसी ने कह लीजिए कि वो नहीं किया कि जिसने इस कदर का तूफ़ान मचाया। और असल में देखें, एक बात सुनिए, सारी चीज़ें ईमान की। ईमान नाम किस चीज़ का? रसूल को दिलो जान से मानना। जिसने रसूल को दिलो जान से माना फिर हो जाएगा अहले बैत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर कोई आदमी जुल्म और ज़्यादती कर रहा है तो वो अहले ईमान है? कुछ तो ईमान तो गया। वो कहते हैं मुसलमान था वो भी, और वो भी उधर भी नमाजें थी। और हाँ वो ठीक है, हो रही थी, ठीक है, एक उधर भी अज़ानें होती थी, नमाज होती थी, इधर भी नमाज हो रही थी। तो ये पहले बताइए कि इधर की नमाज वाले तो ईमान पर कायम थे, उधर की नमाज वाले कहाँ थे? अगर वो ईमान पर कायम होते तो सब एक जगह जमा होते। अब मसीही बिरादरी हमारे साथ किस तरीके से ये गम मना रही होती है, मुहर्रम मना रही होती है, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ पास्टर एमानुएल सुबह साहब मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर, कुछ रोशनी डालें, किस तरीके से मुहर्रम मना रहे होते हैं, इमाम हुसैन का गम मना रहे होते हैं। हमारे हुसैन तकरीबन इंसानियत का एक दर्ज देकर गए हैं इमाम हुसैन। जिस तरीके से हमने देखते हैं करबला के अंदर भी क्रिश्चियनिटी और जो पादरी और बहुत सारे लोग हमें नज़र आते हैं वहाँ पे आते भी। क्या कॉन्सेप्ट है, किस बिलीफ से आप मानते हैं? हमारा कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी के हिसाब से या यूँ कह लें मसीहत के हिसाब से वो कोई अलग नहीं है। जितने भी पैगम्बरों ने यहाँ अपना साफ़ियों जो भी वहाँ जो शहादत दी है, हुसैन ने या अली ने, जितना भी हुआ है ये सब एक ही है। जैसे सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ तमाम ऑडियंस को कि हज़रत ज़िंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में आप सबकी सलामती हो। और इसी तरह जैसे जीसस ने कोई कलवरी पे अपनी जान दी, खून बहाया, इसी तरह हुसैन ने भी करबला में शहीद हुए। मैं बल्कि उनको मौत का वो नहीं दूंगा, शहादत का दूंगा, क्योंकि शहादत जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो वो शहीद हुए, आज भी वो गवाही देती है। करबला का जो खून है, करबला की जो ज़मीन है, आज भी वो गवाही दे रही है कि वो हुसैनियत के नाम पे जो है ना सारी दुनिया मना रहे हैं, उनके कुर्बानी को सहरा रहे हैं। और वो इंसानियत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। जैसा कि अभी हमारे बुज़ुर्ग जो अलामा साहब थे वो हुसैन तारा हैं आँखों का, तो जीसस का भी जो जब पैदा हुए तो आसमान पे एक सितारा नज़र आया। तो ये जो मुक़द्दसीन होते हैं, जो खुदा को, अल्लाह ताला को जो पसंदीदा लोग होते हैं, उनके लिए एक रोशनी खुदा ख़ुद पैदा करता है अपने हाथ से। तो ये बहुत बड़ा
ایک تقدس ہے, بہت بڑی ایک نعمت ہے ان لوگوں کے لیے. تو مسیحیت جو ہے وہ تمام جو قربانیوں کو وہ سراتی ہے, کیونکہ یہ اگر یہ قربان نہ ہوتے انسانیت کے لیے تو آج ہم ان کا نام نہ لیتے. یہ جدید کا دیکھو, بے شک وہ اس زمانے میں بڑے عروج پر تھے, لیکن وہ حق کو, سچ کو جو تھا نا وہ باطل کر رہے تھے, وہ دفن کر رہے تھے, لیکن سچ کبھی دفن نہیں ہوتا. وہ کربلا کی شکل میں وہ ہمیشہ اجاگر ہے, زندہ ہے, پنہاں ہے, خوشبو کی طرح آج بھی ان کا خون جو ہے وہ مہک رہا ہے, ہم اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح یہ کرسچینٹی, مسیحیت جو ہے یا حسینیت جو ہے یا یوں کہہ لیں اہل تشیع, ہم سب ایک ہیں. اور مسیحیت بھی جو ہے نا سب کا جو ساتھ دینے والی ہے. تو یہ امام حسین کا جو ہے نا خوشبو کی طرح یہ پاکستان مہکتا رہے, چہکتا رہے, یہ ایک گلدستے میں سمویا ہوا ہے. اور اسی طرح ہماری تمام مذہبی امانگنی جو ہے یہ ایک گلدستے کی طرح, جس گلدستے میں پھول الگ الگ ہوتے ہیں, چنبیلی کا, گلاب کا, کالا گلاب, سفید گلاب. تو سفیدی تو ویسے صلح کی نشانی ہے, جس طرح میں نے یہ کراس پہنا ہوا ہے یہ صلح کی نشانی ہے, بے داغ کی نشانی ہے. اس کو سفید کا مطلب یہ ہے کہ بے داغ ہونا. تو میں پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہم آزادی سے آج بات کر رہے ہیں, مذہبی امانگنی پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں. گوسوامی وجے کمار گیر مہاراج دریا لال مندر کے ہم گادی نشین ہیں. حال پاکستان مہاراج کونسل کے چیئرمین ہیں ہم. جیسا کہ آج کا موضوع ہے حسین صبکہ. حسین صبکہ تو ہندو کمیونٹی یا سناتن دھرم کے لیے ہم کیوں حسین کو مانتے ہیں, ہم کیوں حسین کے نام پہ اٹھ کے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں, ہم کیوں حسین کے نام پہ ابدیدہ ہو جاتے ہیں, ہم کیوں حسین کے نام پہ بالکل نم ہو جاتے ہیں, ہم کیوں حسین کی اتنی عزت کرتے ہیں, ان کو وقار, ان کی جو بلندی ہے وہ کیوں کرتے ہیں. جس طریقے سے بھگوت گیتا میں بھی ہے کہ جب جب اس دھرتی پہ ظلم بڑھے گا تو میرا اوتار پرگٹ ہوگا, نور پرگٹ ہوگا ظلم کے خلاف. جب کہتے ہیں حسین صبکہ تو مظلومیت اور ایک نے ظلم کیا وہ, اور حسین نے اپنی زندگی ایک انصاف, ایک سچائی, ایک نور کی خاطر قربان کر دی. کہنے کے تو وہ شہید ہوئے لیکن نیزے پہ سر ان کا اونچا تھا. وہ خود یزید اونچا کر کے دکھا رہے کہ یہ ہے حسین, وہ خود دکھا رہے ہیں کہ اونچے ہے حسین. ہندو کمیونٹی میں ہمارے آبا و اجداد سے لے کے آج تک ہم حسینیت کے نام پہ, حسینی برہمن کے نام سے ہمیں جانا جاتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف اور مظلومیت کے حق میں, اور جن کا کوئی نہیں ہے ان کے ہے حسین. آج بھی حسین کے نام سے ہمارے ہاں پرشاد یا نیاز وغیرہ ہوتی ہے, وہ کی جاتی ہے. بہت جگہوں پہ تو ان کے ماتمی جلوس, تعزیے وغیرہ بھی نکالے جاتے ہیں. اور 10 دنوں میں ہمارے میں بھی کئی ایسے ہے جو کوئی بھی خوشی نہیں کرتے, خاص کر شادیاں وغیرہ کچھ بھی ایسا ایونٹ نہیں کرتے. اور ایک اور میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں, لیکن جب حسین کی بات آتی ہے, ہمارے حسین کی بات آتی ہے, تو تمام مذاہب کے لوگ اس میں آپ کو اکٹھے ملیں گے. اور یہی ایک نقطہ ہے جس کو دنیا کو اٹھانا ہے, یہی امن کا نقطہ ہے. حسین کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم بالکل, ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہے کہ ان کی قربانی آج تک کوئی آیا نہیں. ان کی قربانی جس طریقے سے انہوں نے دی, انہوں نے رقم کر دی, اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کی قربانی کیا, ان کے پیروں کے دھول تک کوئی نہیں ہو سکتا. تو بس میں کیا ان کے لیے الفاظ کہوں, کچھ الفاظ کہہ ہی نہیں جاتے, منہ اس قابل ہی نہیں, اتنا بڑا ہی نہیں. ہم تو حسین کے ہیں, حسین ہمارے ہیں. السلام علیکم, ست سری اکال. میرا نام سردار مگن سنگھ ہے. میں آج کے موضوع میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے اہل تشیع بھائی
इमाम हुसैन पर अकीदा ईमान रखते हैं, इस तरह हम सिख बरादरी भी अकीदा ईमान रखती है। और जब मुहर्रम शुरू होता है तो जिस तरह हमारे अहले तशी भाई और मुसलमान भाई उनके लिए सबील और न्याज का एहतमाम करते, इस तरह हम भी एहतमाम करते, क्योंकि इमाम हुसैन ने जो इंसानियत की खातिर और धर्म की खातिर जो लाजवान कुर्बानी दी है, मैं सिख बरादरी, हमारी सिख बरादरी उनको सलाम पेश करती है। और मैं ये कहता हूँ कि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमान के नहीं बल्कि सिख बरादरी के भी है और तमाम बरादरी के, क्योंकि जितना हमारे मुसलमान भाई मानते हैं इमाम हुसैन को, इस तरह हम भी मानते हैं। को इंसानियत के नाते मैं इमाम हुसैन की तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हक़ सच की खातिर और इंसानियत की खातिर जो कुर्बानी दिए, मैं सलाम पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि सिर्फ हमारे हुसैन नहीं, ये सब के हुसैन है। इंसानियत पे हुआ वो फिदा, हर मुसलमान तो कहता ही था, अब गैर मुस्लिम भी कहने लगे, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, रब का हुसैन सबका हुसैन।